السلام علیکم دوستو، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو۔ کافی دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ رمضان شریف تھا تو اس وجہ سے رمضان کی مصروفیات تھی، تو کچھ کام کی مصروفیات تھیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو عید مبارک، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سب لوگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے عید منا رہے ہوں گے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے دوستو وہ خاص طور پہ دو چیزوں کے حوالے سے، ایک حج کے حوالے سے اور ایک عمرے کے ویزوں کے حوالے سے۔ تو ابھی جو شوال کے اندر جن لوگوں کے ویزے لگنے ہیں، جن لوگوں نے جانا ہے، تو ان کے لیے کیا معاملات ہیں، ان کے لیے کیا پالیسی انہیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اس کے اوپر ویڈیو ہے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شوال کے اندر جن لوگوں نے جانا ہے اور جن لوگوں نے عمرہ کرنا ہے شوال میں، ان کے لیے ان کے کیا معاملات ہیں، ان کے لیے کیا پالیسی ہے۔ تو جناب سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شوال کے اندر جو ویزا لگوانے کے حوالے سے معاملات ہیں، تو اگر آپ نے ویزا لگوانا ہے شوال کے اندر تو جناب آپ سب سے پہلے چیک کر لیں ٹریول ایجنٹ کے پاس کہ آئی ڈیز بند ہیں۔ چیک کریں سب سے پہلے آئی ڈیز اوپن ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ جتنے بھی پاکستان کے اندر جتنے لوگوں کے پاس آئی ڈیز تھی، جتنے لوگ ڈائریکٹلی ویزا اپلائی کر رہے تھے، شرکے جتنے بھی ہیں، انہوں نے پاکستان کے اندر آئی ڈیز دی ہوئی تھی، وہ بند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد چونکہ بہت محدود ٹائم کے لیے عمرہ کھلتا ہے، تو اس محدود ٹائم کے لیے ابھی تک انتظار یہ ہے کہ کیا کوئی کوٹا سسٹم ہوتا ہے۔ کوٹا سسٹم اس طرح سے کہ ایک ٹریول ایجنٹ یا ایک شرکہ کمپنی جو ہے اس کے لیے 500، 1000، 2000، 5000 یا 10000 پر ڈے کتنا ویزا وہ الاؤ کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ حج قریب ہے، تو اس وجہ سے کئی لوگ جو پاکستان سے جاتے ہیں وہ حج کے لیے رک جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ رکنے کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ تھوڑی سی سخت ہوئی ہے، تاکہ کوئی زیادہ لوگ جو ہے وہ نہ جا سکے، اور جتنے لوگ جائیں وہ ٹائملی واپس آ سکیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے آئی ڈی دیکھنی ہے کہ آئی ڈی جس بندے سے آپ اپلائی کر رہے ہیں آئی ڈی اوپن ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا، کوٹا سسٹم کے اندر اگر آتا ہے تو پھر آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ سعودی گورنمنٹ آپ کو وہاں پہ رہنا الاؤ کتنا کرے گی۔ ٹھیک ہے، وہ جتنے دن الاؤ کرے گی آپ اتنے دن ہی رہ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اتنے دن رہتے ہیں تو آپ نے یہ ٹائم فریم چیک کر لینا ہے کہ آپ اپنی جو ٹکٹ لے رہے ہیں وہ 21 دن کی یا 28 دن کی لے رہے ہیں یا 14 دن کی، وہ ٹائم فریم اس ٹائم فریم سے میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا جو ٹائم فریم سعودی گورنمنٹ دے گی کہ جناب آپ اتنے، یعنی مثال کے طور پہ ویزے کے اوپر جو ڈیٹ مینشن ہوگی وہ ہوگی تقریباً اب جون کے اندر آپ واپس آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، کوئی ڈیٹ جون کی جو ہے وہ دی ہوئی ہے، بٹ ایکچوئل جو ہمارے تک اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ 8 مئی تک یا 5 مئی تک آپ نے ان اینی کیس واپس بلانا ہے اپنے حاجیوں کو۔ تو اگر میں سعودی گورنمنٹ کی بات دیکھوں تو وہ ڈیٹ ہو رہا ہے، لیکن اگر میں ویزا لگانے کے ٹائم شرکے کی بات دیکھوں جو منسٹری نے ان کو کنوے کیا ہے تو وہ بات ہو رہا ہے۔ تو اس لیے سب سے میرا مشورہ تو خیر سب لوگوں کو یہ ہے کہ شوال کے اندر کم سے کم لوگ جائیں۔ اگر آپ نے جانا ہے تو 8-10 دن کے لیے، 14 دن کے لیے میکسیمم پلان کریں، اس سے زیادہ پلان نہ کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ چلے جاتے ہیں، آپ وہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہاں پہ باقاعدہ باضابطہ طور پہ پھر آپ کو رہائشوں میں تنگی ہوتی ہے۔ یعنی ایک ہوٹل آپ کا بک ہے، آپ کو انہوں نے کہہ دیا جی کہ ہم آپ کو پورے 20 دن وہاں پہ رکھیں گے، لیکن کیا ہوتا ہے جب وہاں پہ آپ پہنچتے ہیں، وہاں پہ آپ رہنا شروع کرتے ہیں، 10 دن گزرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو بند کرنا ہے۔ منسٹری آئی تھی، منسٹری نے چیکنگ کی، منسٹری نے کہا جناب یہ چیزیں اپنی ٹھیک کروائیں، حج سے پہلے آپ کی یہ رینوویشن نہ ہوئی تو ہم آپ کے ہوٹل کو تصریح نہیں دیں گے اور آپ حج میں کام نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ جب معاملات ہوتے ہیں پھر مالک کچھ نہیں دیکھتا، پھر مالک سیدھا کہتا ہے جی کہ صبح آپ ہوٹل سے نکل جائیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ہوٹل نہیں چھوڑیں گے تو ہمیں زبردستی کرنی پڑے گی، ہم نے حج کے لیے رینوویشن کرنی ہے، تو برائے مہربانی کوئی بھی اور روم جو ہے وہ ہوٹل دیکھیں۔ اب آپ کوئی اور ہوٹل کوئی روم دیکھنے کے لیے جب نکلتے ہیں تو سب سے پہلا جو مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے ریٹس کا۔ ٹھیک ہے، آپ نے جتنے میں پیکج بک کیا ہوتا ہے اس سے کوئی 20-30%، ایون 50% ریٹ ہائی ہوتے ہیں۔ ہائی ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ریٹس ہائی ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہوٹل کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی فار ایگزامپل اگر 200 ہوٹل پہلے حاجیوں کو اکوموڈیٹ کر رہا ہے یا 300 ہوٹل کر رہا ہے تو رینوویشن کے باعث تعداد 40-50 ہوٹلوں پہ آ جاتی ہے۔ تو برڈن اگر اتنا ہی رہے گا، ہوٹل 50 یا 60 ہو جائیں گے تو آٹومیٹیکلی اسپیس کے ایشو جو ہے وہ بننا شروع ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ نے جانا ہے شوال کے اندر تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھیں گے تو شوال کا آپ کا عمرہ
اچھا رہ جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ شوال کے ٹکٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس بہت ساری ٹکٹس، گروپ ٹکٹس 21 دن کی، جو جن کی قیمت 1,29,000 30,000 سے شروع ہو کے 1,37,38 تک تھی۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ٹکٹ کی پرائس جو ہے وہ خاصی کم ہے، تو اس حوالے سے بھی مزید چیک کر لیجیے گا، کیونکہ ابھی کئی لوگوں کے پاس گروپ پڑے ہوں گے اور اگر وہ سیل نہ ہوئے تو وہ لاس ہوگا انہیں، تو اس وجہ سے کئی لوگ ابھی سستی ٹکٹیں بھی نکالیں گے۔ تو سستی ٹکٹوں کے چکر میں بھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ ٹکٹ پہلے لے لیں اور پھر آپ کا ویزا نہ لگے تو آپ کو ادھر سے بھی نقصان ہو اور پھر ویزے والے معاملے سے بھی آپ کو پرابلم ہو۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے شوال کے اندر جو عمرے پہ جانا ہے اس کو کس طرح سے معاملات اس کے جو ہیں وہ طے پائیں گے۔ تو یہ چیزیں آپ نے اس کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ اچھا، دوسری طرف اب ہم آتے ہیں حج کے اوپر۔ حج کی جو درخواستیں ہیں پرائیویٹ، وہ سلسلہ ان کا شروع ہوا ہے۔ تو اب پہلے ایک ٹریول ایجنٹ لے کے جا رہا تھا، سنگل کیپیسٹی میں لے کے جا رہے تھے، 50 والے کوٹے والا بھی سنگل لے کے جا رہا تھا، 100 حاجیوں کا جس کے پاس کوٹا تھا وہ بھی سنگل لے کے جا رہا تھا، 200 300 اس طرح۔ بٹ اب جو ہے وہ جوائنٹ سسٹم کیا گورنمنٹ نے، سعودی گورنمنٹ کے کہنے پہ، یعنی اب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے 50 والا اپنا الگ لے کے جائے گا، 100 والا اپنا، نہیں، اب 2-3 لوگوں کا جوائنٹ وینچر بنا دیا، 2-3 ملا کے جو ہے وہ عمرے پہ لے کے حج پہ لے کے جائیں گے۔ حج کے حوالے سے ہم نے بی اور سی کیٹیگری اور ڈی کیٹیگری کے مکتب کی ویڈیوز بنائی ہوئی تھیں، لگائی ہیں۔ اب ہم اے کیٹیگری کے مکتب کی بھی لگائیں گے، بٹ وہ جتنا مہنگا ہے، افورڈیبل جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ ڈی اور سی کیٹیگری کو فوکس کریں۔ 16 تاریخ سے، یعنی 16 شوال سے، ٹھیک ہے، یعنی اپریل 26 سے تقریباً ویزے لگنے شروع ہو جائیں گے حج کے، ٹھیک ہے، اور پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا، کام سٹارٹ ہو جائے گا۔ ہر کسی کی کوشش ہے کہ میں 16 سے پہلے، 16 شوال سے پہلے اپنا جو کوٹا ہے اس کو پورا کر لوں۔ تو اگر بیرون ملک کے دوست، بیرون ملک میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ حج پہ جائیں اور وہ پاکستان سے جانا چاہتے ہیں یا وہاں سے آنا چاہتے ہیں، بٹ وہ چاہتے ہیں کہ ویزا میں پاکستان سے حج کا مل جائے، مکتب جو ہے وہ پاکستان کا کوئی ٹریول ایجنٹ میں دے دے، تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر ہمارا دیا گیا ہوتا ہے، تو آپ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پہ میسج، یہ بڑی اچھی عادت بنا لی ہے سب دوستوں نے، اب واٹس ایپ پہ میسج کر دیتے ہیں، پھر ہم ان کو فردر جس کا دیکھتے ہیں کیوریز، تو اس حوالے سے ہم رپلائی کرتے ہیں، اس حوالے سے ہم سب کو بتاتے ہیں۔ تو شام 6 بجے سے پہلے آپ کال بھی کر سکتے ہیں، اور 6 بجے کے بعد آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں وائس نوٹ یا ریٹرن کی صورت میں، تو ہم آپ کو رپلائی لازمی کریں گے۔ تو یہ حج کے حوالے سے ایک انفارمیشن تھی جو آئی تھی، جو آپ کو دینا ضروری تھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔